اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انائی کے آدم خور وحشی سیریز کی کہانی کانگو کے گوریلے پارٹ 2۔ چوتھے روز ہم اوکیو پہنچ گئے۔ اس علاقے میں قدیم باشندوں کی یہ پہلی بستی تھی جہاں ہم نے کیمپ کیا۔ ہماری آمد کی خبر آگ کی مانند پھیل گئی اور جھونپڑیوں میں سے ننگ دھڑنگ مرد، عورتیں اور بچے ہمیں دیکھنے کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کر حیرت کا اظہار نہیں کیا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ سفید فاموں کو وہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ زنگا اور جوزف نے قبیلے کے سردار سے گفتگو کی اور اس سے بستی میں ٹھہرنے کی اجازت لی۔ اس موقع پر ہم نے اسے اور اس کی بہت سی بیویوں کو نقلی موتیوں کے ہار اور آئینے تحفے کے طور پر تقسیم کیے۔ جب ان سے گریلوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو وہ حیرت سے ہمیں دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر جو تاثرات نمودار ہوئے، ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ گریلے اس علاقے میں نہیں پائے جاتے۔ یہ دیکھ کر مجھے صدمہ ہوا اور ساری محنت پر پانی پھرتا ہوا معلوم ہونے لگا۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں ایک فرانسیسی شخص بھی رہتا ہے جس کا نام شیلر ہے۔ جلد ہی شیلر سے ہماری ملاقات ہوئی، جو 30 سال کا ایک ہٹا کٹا آدمی تھا اور یہاں ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے رہائش پذیر تھا۔ وہ ہمیں اپنے خوبصورت بنگلے پر لے گیا جو اس بستی میں ایک ہی پختہ عمارت تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ چند ملازموں کے ہمراہ 3 سال سے یہاں مقیم ہے اور اب اس قدر اکتا چکا ہے کہ خودکشی کے امکانات پر غور کر رہا ہے۔ وہ تو کبھی کا چاہ چکا ہوتا، مگر جنگ نے سارا کام گڑبڑ کر دیا ہے۔ اب اسے یہاں جنگ کے اختتام تک رہنا پڑے گا۔ ہم رات گئے تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس وقت تک میں نے اسے اپنی آمد کا اصل مقصد نہیں بتایا تھا۔ دوسرے روز صبح ناشتے کی میز پر میں نے یہ موضوع چھیڑا۔ اس نے گریلوں کا ذکر سنتے ہی تلخ قہوے کا گھونٹ جلدی سے حلق کے نیچے اتارا اور میری طرف یوں دیکھا جیسے میں پاگل تھا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد شیلر نے زبان کھولی اور رک رک کر کہا، میں نے آج تک ان گریلوں کو دیکھا تو نہیں، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ ان جنگلوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اوکیو سے بہت فاصلے پر یہ گریلے ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں بہت کم سفید فام لوگ پہنچ پائے ہیں۔ راستے میں بے شمار رکاوٹیں اور مصیبتیں ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ جان کا خطرہ بھی ہے۔ پھر ان علاقوں میں بسنے والے باشندے حد سے زیادہ وحشی اور خطرناک ہیں۔ اگر انہیں کسی طریقے سے رام کر لیا جائے تو پھر بات بن سکتی ہے۔ بہرحال آپ کے تیوروں سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کو سمجھانا یا روکنا فضول ہوگا۔ آپ وہاں جائے بغیر باز نہ آئیں گے۔ بس میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ آپ کی ہر ممکن مدد کروں اور نتیجہ خدا پر چھوڑ دوں۔ لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ وہ کون بیوقوف ہے جس نے آپ کو یہاں آنے کا مشورہ دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کے دل میں خلوص ہے اور وہ واقعی میرے لیے کام کرے گا۔ میں نے رینس کی بیان کردہ کہانی اسے تفصیل سے سنائی، پھر صدر روز ویلٹ کا فارسی خط اس کے سامنے رکھ دیا اور برازویل کے حکام سے جو بات چیت ہوئی تھی وہ بھی منو ان اسے سنا دی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کا چہرہ ظاہر کرتا تھا کہ معاملہ کس قدر نازک اور اہم ہے۔ میری تقریر ختم ہوئی تو وہ اٹھا اور کہنے لگا، مسٹر ڈینس، آپ تھکے ہوئے ہیں، اس لیے آرام کیجیے۔ میں مسز ڈینس سے بھی معافی کا درخواست گار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے تک گیا۔ ہم میاں بیوی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دروازہ کھول کر وہ مڑا اور ڈرامائی انداز میں بولا، کل صبح 8 بجے تک تیار رہیے، اپنی رائفلیں دیکھ پا لیجیے، ممکن ہے ان کی ضرورت پیش آئے۔ ہم کل گریلوں کی تلاش میں چلیں گے۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور شب بخیر کہہ کر چلا گیا۔ عجیب آدمی ہے، ہم دونوں کے منہ سے بیک وقت یہ الفاظ نکلے۔ آدمی بلا شبہ کام کا ہے، میں نے کہا، دیکھتے ہیں صبح کیا ہوتا ہے۔ شیلر اپنے قول کا سچا نکلا۔ ٹھیک 8 بجے صبح ہم سب کیل کانٹے سے لیس ہو کر اوکیو کے مغرب کی جانب سرگرم سفر تھے۔ ہمارے چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھا، اونچی اونچی خاردار جھاڑیاں، گنجان درخت جن کی شاخیں ایک دوسرے سے گتھی ہوئی تھیں اور سورج کی کرنوں کا راستہ روکنا چاہتی تھیں۔ شاید اسی لیے جنگل کی فضا میں خنکی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں دن کے وقت بھی تاریکی سی تھی۔ دوپہر تک ہم رکے بغیر بڑھتے رہے۔ شیلر نے لنچ تک کرنے کی اجازت نہ دی۔ سارے راستے وہ خاموش بیٹھا رہا۔ سپہر کے بعد ہمیں جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی آبادی کے آثار دکھائی دیے۔ اس آبادی سے کچھ دور ہم نے اپنا ٹرک روک لیا۔ شیلر نے بتایا کہ اس گاؤں کا نام اوکا ہے اور یہاں 40-50 جھونپڑیاں ہیں اور اس آبادی تک سارا انتظام ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ یہاں ہم نے ان لوگوں کی سہولت کے لیے ایک ڈسپینسری بھی کھول رکھی ہے جہاں مریضوں کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے۔ ایک معلم بھی ہے جو انہیں لکھنا پڑھنا سکھاتا ہے، لیکن یہ لوگ اتنے وحشی اور ناسمجھ ہیں کہ ہمیں اب تک اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔
جب ہم بستی کے قریب پہنچے تو ہم نے چند عمر رسیدہ آدمیوں کو ایک جگہ کھڑے پایا جن کے جسموں پر سوائے چند چیتھڑوں کے اور کچھ نہ تھا۔ شیلر کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ شیلر نے اشارے سے ان میں سے ایک آدمی کو بلایا جس کی سوکھی ٹانگیں مڑی ہوئی تھیں اور دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی غائب تھیں۔ اس کا چہرہ بے شمار جھریوں کے باعث از حد بھیانک ہو چکا تھا اور خرگوش کی مانند لال لال آنکھیں خوب چمکتی تھیں۔ اس بوڑھے حبشی کو دیکھ کر ایسی کراہت اور نفرت میرے دل میں پیدا ہوئی کہ بیان سے باہر۔ میری بیوی تو خوف سے چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بوڑھا قریب آ کر مسکرایا اور اس کے ٹوٹے ہوئے زرد زرد دانت دیکھ کر مجھے متلی ہونے لگی۔ شیلر نے مجھ سے کہا، اس کا نام بمبو ہے اور یہ اس علاقے کا سردار ہے۔ میں نے سنا ہے کہ نوجوانی کے عالم میں یہ گریلوں کا مانا ہوا شکاری تھا۔ اگر آپ اسے اپنی مدد پر راضی کر لیں تو آپ کا کام بن جائے گا، لیکن میں یہاں سے جانے کے بعد آپ کی جان و مال کی حفاظت کا کوئی ذمہ لینے کو تیار نہیں۔ آپ اگر قیام کرنا چاہیں تو ڈسپینسری کے اندر رہ سکتے ہیں، اس کی دیواریں پختہ اور چھت مضبوط ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اور ہاں، آخری بات غور سے سن لیجیے، وہ یہ کہ ان لوگوں سے ہر وقت ہوشیار رہیے، ان پر اعتماد کرنا حماقت ہے۔ یہ دیکھنے میں انسان ہیں لیکن حقیقت میں وحشی درندوں سے بڑھ کر سفاک اور ظالم ہے۔ یہ شیطان ہے، بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا۔ شیلر کی تقریر سن کر میں تو کانپ ہی گیا، لیکن ایمیلیا کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ تو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے دلاسا دینے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، میلیا، خدا کے لیے اپنی حالت پر قابو رکھو، اگر ہم ڈر گئے تو اپنے وطن کبھی نہ پہنچ سکیں گے۔ سنگا اور جوسف اگرچہ افریقی ہی باشندے تھے، لیکن بڈھے بمبو کو دیکھ کر ان کی حالت بھی غیر تھی۔ خدا جانے اس کے چہرے پر خباثت اور مکاری کی کتنی تہیں چڑھی ہوئی تھیں جن کا اندازہ کرنا ہمارے بس میں نہ تھا۔ شیلر نے ہم سے ہاتھ ملایا اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر واپس ہو گیا جو ہمارے ٹرک کے ساتھ ساتھ آیا تھا۔ اس دوران میں بستی کے تمام لوگ ہمارے استقبال کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ انہیں خوش کرنے کے لیے میرے پاس کافی سامان تھا۔ یہاں بھی کانچ اور شیشے کے رنگ برنگے ٹکڑے تقسیم کیے گئے، عورتوں کو موتیوں کے ہار اور آئینے دیے گئے، اور بوڑھے بمبو کو میں نے ایک چمکتا ہوا لمبا خنجر دیا جسے لے کر وہ خوشی سے ناچنے لگا، اور پھر انہوں نے اپنی زبان میں زور زور سے نعرے بلند کیے جن کا مطلب تھا، ان سفید فاموں کو ہم اپنا دوست کہتے ہیں۔ ڈسپینسری کافی آرام دہ جگہ تھی اور جلد جلد ہم نے اپنی چیزیں کرینے سے رکھ دیں اور کھانا پکانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جوزف نے یکا یک سر پیٹ کر کہا، ماسٹر، غضب ہو گیا، نمک کا ڈبہ تو ہم لانا ہی بھول گئے، اب کھانا کیا خاک پکے گا؟ فکر نہ کرو، نمک ہمیں اس ڈسپینسری سے مل جائے گا۔ زنگا نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور فوراً ہی اس نے ایک الماری کھولی اور بہت سے شیشوں میں سے نمک کی شیشی تلاش کر لی۔ جلد جلد کھانا تیار کیا گیا اور ہم سونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ شیلر کی ہدایت کے مطابق ہم نے اپنی حفاظت کے انتظامات بھی کر لیے تھے۔ زنگا اور جوزف کو باری باری پہرے پر مقرر کیا گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ کسی نے مجھے چپکے سے جگایا۔ جوزف میرے سرہانے کھڑا تھا۔ ماسٹر، جلدی اٹھیے، بمبو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ کوئی اہم خبر لایا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک اسے 15 سیٹ نہ دیے جائیں گے وہ زبان نہ کھولے گا۔ امیلیا کو جگائے بغیر میں باہر نکلا۔ چاروں طرف ہیبت ناک سناٹا طاری تھا۔ پچھلے پہر کا چاند آسمان پر روشن تھا، جس کی روشنی میں بمبو کا جھریوں والا منحوس چہرہ اور بھی بھیانک نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ہنسا اور شکستہ فرانسیسی میں کہا، مجھے 15 سیٹ دو، تب میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا۔ میں نے جوزف کو اشارہ کیا۔ اس نے بمبو کو یہ رقم دے دی تو وہ خوشی سے بولا، مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ ہمارے پڑوسی گاؤں میں رہنے والے شکاریوں نے ایک گوریلا پکڑا ہے۔ کیا آپ اسے دیکھنے چلیں گے؟ کہہ نہیں سکتا کہ یہ خبر سن کر مجھے کتنی مسرت ہوئی۔ میں نے جوزف سے کہا کہ میری رائفل لے آئے۔ چند منٹ کے اندر اندر میں نے بمبو کو ٹرک میں بٹھایا اور جوزف کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دے کر ٹرک سٹارٹ کر دیا۔ راستے میں مجھے بھی خیال آیا کہ بمبو کہیں دھوکہ نہ دے رہا ہو۔ یہ سوچ کر میرے پسینے چھوٹنے لگے، لیکن رائفل میرے پاس تھی اور اس کی موجودگی میں کسی کو مجھ پر حملہ کرنے کی جرات نہ ہو سکتی تھی۔ پو پھٹتے ہی ہم ایک اور گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے۔ 2 گھنٹے کا پرمشقت سفر ختم ہوا۔ گاؤں کے اندر سے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بمبو کی معیت میں جب میں وہاں پہنچا تو مجھے گھیر لیا گیا۔ بمبو کے حکم پر یہاں بھی میں نے گاؤں کے سردار کو کچھ رقم پیش کی اور پھر مجھے ایک جھونپڑی کے اندر لے جایا گیا۔ صبح کے اس دھندلکے میں جھونپڑی کے اندر جو کچھ میں نے دیکھا وہ ساری عمر یاد رہے گا۔ موٹے بانسوں اور درختوں کی شاخوں سے بنے ہوئے بڑے پنجرے کے اندر ایک قوی ہیکل اور سیاہ بن مانس اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپائے بیٹھا تھا۔ اتنی عظیم تن و توش کا گوریلا میں نے اس سے بیشتر کبھی نہیں دیکھا تھا۔
ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر اس نے چہرے سے ہاتھ اٹھائے اور ہماری جانب دیکھا۔ خدا کی پناہ، دہشت سے میرا بدن لرز گیا۔ ایک ہولناک چیخ کے ساتھ بن مانس اپنی جگہ سے اچھلا اور پنجرے کے اندر اچھلنے کودنے لگا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں اور کھلے ہوئے جبڑے سے میں نے بڑے بڑے سفید سفید دانت جھانک رہے تھے۔ تیش میں آ کر وہ اچھلتا اور پھر ڈھول کی مانند اپنے 7 فٹ لمبے بازوں سے سینہ پیٹنے لگتا۔ یکا یک اس نے پوری قوت سے اچھل کر پنجرے کو دھکا دیا اور ایک ثانیے کے اندر، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ مہیب درندہ پنجرے کی موٹی لکڑیاں توڑ کر آزاد ہو چکا تھا۔ جھونپڑی کے اندر جتنے آدمی جمع تھے دہشت و چیخیں مارتے ہوئے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے باہر کی طرف دوڑے۔ ایک قیامت خیز ہنگامہ سارے گاؤں پر برپا ہو گیا۔ بن مانس کی دلدوز چیخیں ان سب آوازوں پر حاوی تھیں۔ پتھر کے مجسمے کی مانند میں اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ جس وقت گوریلا پنجرے سے آزاد ہوا اس وقت میں اس سے 10 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ گرچہ وہ آزاد ہو چکا تھا لیکن وحشیوں کے شور و غل سے وہ اتنا بدحواس ہوا کہ پنجرے کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور وہیں بھیانک آوازیں نکال کر چیخنے لگا جن سے خون سرد ہو جاتا تھا۔ چشمے زدن میں جھونپڑی آدمیوں سے خالی ہو گئی۔ گوریلا اب بھی غرا رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں اگرچہ رائفل تھی لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اسے چلا نہیں سکتا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے اعصاب نے اس گوریلے کا اثر قبول کیا۔ اس کی وجہ جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی یہ تھی کہ اس سے پہلے میرا سابقہ جن گوریلوں سے پڑ چکا تھا یہ ان سب سے جسامت میں بڑا اور شکل و صورت کے اعتبار سے بے حد ڈراؤنا اور کریہ تھا۔ اس کے دونوں ہونٹ کسی بیماری کے باعث جگڑ گئے تھے اور صرف دانت ہی دانت نظر آتے تھے۔ فراق سینے پر مسلسل ہاتھ مارنے کے باعث بال جھڑ چکے تھے اور 1 فٹ لمبا سر جو اوپر سے گول ہو گیا تھا بالکل گنجا تھا۔ جب وہ بل کھا کر پلٹا تو میری اور اس کی نظریں دوچار ہوئیں اور پھر وہی احساس ہوا کہ میرے سوچنے سمجھنے کی ساری قوت سلب ہو چکی ہے۔ اچھل کر میری جان بڑھا۔ عین اس وقت کسی نے ہاتھ پکڑ کر مجھے پیچھے کھینچ لیا ورنہ گوریلے کا ہاتھ پورے زور سے میرے سر پر پڑتا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، وہ جوزف تھا جو حلق پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہا تھا، ماسٹر فائر کیجیے۔ غیر ارادی طور پر میں نے رائفل سیدھی کی اور اندھا دھند گوریلے پر گولیوں کی بارش کر دی۔ چند ثانیوں کے اندر اندر اس کا سینہ چھلنی ہو چکا تھا اور خون ابھر رہا تھا۔ وہ دھڑم سے زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اس وقت اس کی آوازوں سے کان کے پردے پھٹے جاتے تھے۔ اتنے میں گاؤں کے شکاری ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے لیے آ گئے اور انہوں نے گوریلے کو نیزے مار مار کر ختم کر دیا۔ جوزف مجھے سہارا دے کر کھلی ہوا میں لے گیا۔ اس حادثے کو مکمل ہونے میں بمشکل 5 منٹ لگے ہوں گے لیکن میرے لیے یہ اذیت ناک لمحات صدیوں سے کم نہ تھے۔ گوریلا میرے سامنے مردہ پڑا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان جنگلوں میں ایسے ہی گوریلے آباد ہیں تو انہیں زندہ پکڑ کر امریکہ لے جانا پاگل پن کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہوش و حواس جب ذرا بحال ہوئے تو میں نے گوریلے کی لاش کا قریب سے معائنہ کیا۔ اگرچہ اب وہ بے جان تھا لیکن پھر بھی اسے چھوتے ہوئے جسم میں تھرتھری چھوٹتی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا اس کا سر 1 فٹ لمبا تھا۔ اسے دھڑ سے علیحدہ کر کے جب وزن کیا گیا تو وہ 28 پاؤنڈ نکلا۔ چہرے کے چاروں طرف اور گردن تک سیاہ بالوں کے گچھے تھے جن پر خون جمع ہوا تھا۔ اس کے سفید دانت شیر کے دانتوں کی مانند نکیلے اور بڑے تھے۔ کٹے ہوئے ہونٹوں، مسوڑوں اور زبان پر بھی خون جمع ہوا تھا۔ کسی شکاری کے نیزے نے گوریلے کے بائیں گال کی ہڈی توڑ ڈالی تھی اور اس جگہ گہرا گھاؤ موجود تھا۔ اس کی ایک آنکھ بھی باہر کو نکل آئی تھی۔ پیر کے انگوٹھے سے لے کر کھوپڑی تک گوریلے کا قد 5 فٹ 2.5 انچ تھا لیکن اس کے بازوؤں کی لمبائی حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ تھی، یعنی 7 فٹ 9 انچ۔ چھاتی کا گھیرا 52 انچ، گردن کی موٹائی 29.5 انچ، بازوؤں کا گھیرا 18.5 انچ اور کلائی 15.5 انچ تھی۔ ہتھیلی 6 انچ چوڑی اور ٹخنوں کا گھیرا 14.5 انچ تھا۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس قدر وسیع جسامت رکھنے والی مخلوق کس قدر خطرناک اور قوی ہو سکی۔ یہی سوچ سوچ کر میرا پتا پانی ہوا جاتا تھا۔ جب میں بمبو اور جوزف کی معیت میں اس گاؤں سے چلا تو یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں، اس لیے مجھے واپس امریکہ چلے جانا چاہیے۔ لیکن جب اوکیو پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا روٹھا ہوا دوست رمبیز امیلیا سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ جب میں نے رمبیز کو وہاں بیٹھے پایا تو میں حیرت کے مارے دم بخود رہ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن دوسرے ہی لمحے رمبیز کا گھونسا میری گردن پر پڑا اور وہ کہکا لگا کر مجھ سے چمٹ گیا۔ اس کے آ جانے سے سچ جانیے تو مجھے بڑی تقویت پہنچی، کیونکہ ایک ماہر فن اور تجربہ کار شکاری تھا۔ اس نے اپنے یہاں پہنچنے کی نہایت دلچسپ اور طویل ڈرامائی داستان سنائی اور بتایا کہ جنگ کے اس کے نازک زمانے میں وہ کتنی مرتبہ نازیوں کے ہتھے چڑھتے چڑھتے بچا ہے
اور ایک بار تو اسے انہوں نے جاسوسی کے شعبے میں پکڑ کر شوٹ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، لیکن قسمت نے یاوری کی اور اسی رات کیمپ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اسے اپنی مہم کی تفصیلات سے آگاہ کیا تو وہ طنزیہ لہجے میں بولا، بھائی جان، گوریلے پکڑنا تمہارے بس کی بات نہیں، یہ کام تو ہم ہی سر انجام دے سکتے ہیں۔ اب ذرا میرے ہاتھ دیکھو کہ 2 ہفتوں کے اندر اندر کتنے ہی گوریلے پکڑتا ہوں۔ سب سے پہلے تو پنجرے تیار کرنے کا مرحلہ طے ہونا چاہیے، جس پر تم نے اب تک توجہ ہی نہیں دی۔ پنجرے تیار کرنا نہایت اہم اور ضروری مسئلہ ہے، تاہم ہم گریلوں کو ان میں بند کر کے امریکہ لے جا سکیں، اور یاد رکھو کہ پنجرے اگر ذرا بھی کمزور ہوئے تو ہم میں سے کسی کی خیر نہیں۔ کتنے پنجرے تیار کیے جائیں؟ میں نے پوچھا۔ کم از کم 10، رمیز نے کہا، اور انہیں تیار کرنے کے لیے ہمیں 2 ماہ درکار ہوں گے۔ 2 مہینے؟ امیلیہ چلا اٹھی۔ اس کا مطلب ہے ہم ساری زندگی اس منحوس جنگل میں بھر کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہاں کے لوگوں سے خوف آنے لگا ہے، کتنے وحشی اور دیوانے ہیں، خدا معلوم یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ اس لیے بہتر ہے کہ گوریلوں کا صرف ایک جوڑا پکڑنے ہی پر اکتفا کیا جائے اور زیادہ لالچ نہ کیا جائے۔ تم چپ رہو جی، عورتوں کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ رمبیز نے اسے ڈانٹا۔ یہاں آنے سے پہلے ہی سب کچھ سوچ لینا چاہیے تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، تم کیا چاہتے ہو؟ بیوی کی بات پر عمل کر کے یہاں سے بھاگ جاؤ گے یا کچھ دن میرے ساتھ رہو گے؟ بولو، ابھی فیصلہ کر لو، بعد میں تمہارا کوئی چلا بہانہ نہ چلے گا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسی کا ساتھ دوں گا۔ وہ مطمئن ہو گیا اور نہایت سرگرمی سے پنجرے تیار کرنے کا پروگرام بنانے لگا۔ اس نے جلد ہی بمبو سے دوستی پیدا کر لی اور اسے یہاں تک اعتماد میں لے لیا کہ بمبو نے فوراً کسی پیشگی کے بغیر اپنے آدمی کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لانے کے کام پر لگا دیا۔ جوزف اور زنگا بھی رمبیز کا کلمہ پڑھنے لگے۔ میری بیوی امیلیہ کو اس نے جلد ہی اپنی خوبیوں کا مترف بنا لیا، اور میں تو اس کا پرانا دوست تھا ہی، اس کے احکام پر ذرا سے بھی چوں چراں کرنے کی ضرورت نہ ہوئی کہ وہ ناراض ہو جانے کے بعد مشکل سے ہی قابو میں آتا تھا۔ رمبیز کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ وہ بیک وقت 10 بڑے بڑے پنجرے بنانے پر تلا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ 10 گوریلے تو لازماً پکڑ لیے جائیں گے۔ اس کی دور اندیشی ملاحظہ ہو کر پنجرے کے لیے جن اوزاروں کی ضرورت تھی وہ سب اوزار اپنے ساتھ امریکہ سے لے کر آیا تھا، اور چونکہ خود بڑھئی کے کام سے آگاہ تھا، اس لیے بڑے بڑے شہتیروں کو چیرنا، ان کے تختے کاٹنا اور انہیں میخوں سے جوڑنا اس کے لیے خاصی مصروفیت اور دلچسپی کا باعث تھا۔ اس نے جلد ہی مجھے اور میری بیوی کو اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ ہم نے جو پہلا پنجرا بنایا وہ 8 فٹ اونچا اور 4.5 فٹ چوڑا اور وزن میں 7 من سے زائد تھا۔ 2 پنجرے بنانے میں پورا 1 ہفتہ لگ گیا۔ ہمیں پنجرے کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی مضبوطی کا خیال تھا، کیونکہ گوریلا بہت ہی قوی جانور ہے، اور اگر پنجرا ذرا بھی کمزور ہو تو اس سے 2 ہی گھونسوں میں توڑ پھوڑ دینا اس کے لیے مشکل نہیں۔ پنجرے بنانے کا کام ہم گاؤں اوکا میں کر رہے تھے۔ اس گاؤں کی حد سے باہر ہی کوئی 5-7 میل دور گوریلوں کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ ان گوریلوں کے اصلی دشمن تھے اور کہتے تھے کہ یہ گوریلے بھی انہی کی طرح قبیلوں اور خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر قبیلے کا سردار ایک بوڑھا گوریلا ہوتا ہے۔ اس سے پیشتر انہوں نے جس گوریلے کو پکڑا تھا اور جسے بعد ازاں مار ڈالا گیا، وہ بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا، جس کے مارے جانے پر گاؤں کی عورتوں نے اپنے قومی رقص کا خاص پروگرام بنایا تھا، اور جس کا گوشت تبرک کے طور پر گاؤں کے ہر گھر میں تقسیم ہوا تھا۔ بمبو کا کہنا تھا کہ گوریلوں کا یہ قبیلہ اپنے سردار کی موت کا بدلہ لینے کے لیے گاؤں پر ضرور حملہ کرے گا، اور اسی لیے ہر وقت گاؤں کے 15-20 مشتاق شکاری باقاعدگی سے پہرا دیتے تھے۔ ایک روز دوپہر کے وقت پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی اور سبھی عورتیں چیختی چلاتی ادھر سے ادھر دوڑنے لگیں۔ بمشکل اتنا پتہ چل سکا کہ چند عورتوں نے جو گاؤں سے باہر مکئی کی فصل کاٹنے نکلی تھیں 2 گوریلے دیکھے تھے، جن میں سے ایک مادہ تھی اور ایک نر۔ فوراً ہی ہم نے اپنا کام چھوڑا اور رائفلیں سنبھال کر مقامی شکاریوں کے ساتھ جنگل کی جانب چل پڑے۔ 2 میل کے فاصلے پر ہم نے گوریلوں کے قدموں کے تازہ نشانوں کا سراغ لگا لیا۔ رمبیز کے جوش و اضطراب کی انتہا نہ تھی۔ وہ تازی کتے کی طرح ان نشانوں کو سونگھتا ہوا ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا۔ شدید ہیجان سے اس کا چہرہ سرخ اور نتنے پھولے ہوئے تھے۔ بمبو اپنے نئے ماسٹر کی ان حرکتوں میں بے حد دلچسپی لے رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ شخص بھی مقامی شکاریوں کی طرح گوریلے کے قدموں کے ذریعے جنگل میں اسے تلاش کر سکتا ہے۔ جلد ہی رمبیز نے اس مخصوص راستے کا پتہ لگا لیا جدھر سے گوریلوں کا جوڑا جنگل میں گزرا تھا۔ 5 میل کے پرمشقت اور تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم جنگل کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں گھنے اور اونچے درختوں کی چوٹیاں ایک دوسرے سے گتھی ہوئی تھیں۔ سورج کی روشنی بمشکل انہیں راستہ بنا سکتی تھی۔ ہمارے پاس اتفاق سے ٹارچیں موجود تھیں جو اس وقت کام آئیں۔
ایک وسیع و عریض دلدلی میدان کے کنارے پہنچ کر ہمیں رکنا پڑا کیونکہ یہاں سے آگے جانا بے حد مشکل تھا۔ بمبو اور اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ دلدل بے شمار جانوروں اور انسانوں کو نگل چکی ہے اور بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ گوریلے ادھر آنے کی جرات کرتے ہوں۔ چند روز قبل ہی ایسی دلدل میں 5 انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ ویسے بھی اسے اس امر پر حیرت تھی کہ وہ گوریلے نہ جانے کس طرح گاؤں کی سرحد پر پہنچ گئے، جبکہ ان کی فطرت یہ ہے کہ 20-20 اور 30-30 کے گروہ کی صورت میں نکلتے ہیں اور دن کا بڑا حصہ پیٹ بھرنے میں گزارتے ہیں۔ پھلدار درختوں اور فصلوں کے جانی دشمن ہیں اور موقع ملتے ہی انہیں تہس نہس کر ڈالتے ہیں۔ اس دوران میں اگر کوئی مرد ان کے ہتھے چڑھ جائے تو یہ گوریلے اسے ہلاک کر دیتے ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے کہ عورتوں کو شاذ و نادر ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر جنگل میں سے گزرتی ہوئی عورتوں کا سامنا کسی گوریلے سے ہو جائے تو وہ فوراً ان کا راستہ چھوڑ کر دور ہٹ جاتا ہے اور کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی گوریلے نے عورت پر حملہ کیا ہو۔ البتہ ایک واقعہ اس موقع پر بیان کرنا ضروری ہے جس میں گوریلوں نے انتہائی طیش کے عالم میں چند عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ شکاریوں نے ایک مادہ گوریلے کو ہلاک کر دیا تھا جو بچہ دینے والی تھی۔ بمبو نے مجھے یہ واقعہ اسی دلدل کے کنارے کھڑے ہو کر سنایا جہاں یہ لرزہ خیز حادثہ پیش آیا تھا۔ ایک مرتبہ ہم نے جنگل کے اس حصے میں گوریلوں کے ایک گروہ کا سراغ لگایا جس میں نر اور مادہ سبھی شامل تھے۔ رات کا بڑا حصہ بیت گیا تھا اور دن بھر پیٹ بھرنے کے بعد گوریلوں کا یہ گروہ جنگل کے اس حصے میں آرام کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ گوریلوں کی عادت ہے کہ ایک مرتبہ سو جائیں تو آسانی سے بیدار نہیں ہوتے اور ان کی اس کمزوری سے شکاری فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سورج نکلنے سے ذرا پہلے ہی گوریلوں پر حملہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت ان کے اعصاب پسماندہ اور سست ہوتے ہیں اور وہ جم کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حملہ کرنے سے پہلے رسیوں کا بنا ہوا ایک بڑا جال چاروں طرف درختوں اور جھاڑیوں سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ گوریلے فرار نہ ہو سکیں۔ شکاری اونچے درختوں پر چڑھ کر پہلے انہیں تیروں سے زخمی کرتے ہیں۔ گوریلے بدحواس ہو کر بری طرح چیختے ہیں اور ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں جلد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جال سے باہر نہیں جا سکتے۔ چنانچہ ان کا غیظ و غضب عروج پر پہنچ جاتا ہے اور وہ جنگل کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ چیخنے کے ساتھ ساتھ وہ سینہ گوبی بھی کرتے ہیں جس سے ڈھول کی مانند آواز پیدا ہوتی ہے۔ گوریلے جب تیروں کی تاب نہ لا کر خوب زخمی ہو جاتے ہیں تو نڈال ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ اگر زندہ پکڑنا ہو تو انہیں رسیوں کے پھندوں میں جکڑ لیا جاتا ہے، ورنہ نیزے مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے شکاری کیل کانٹے سے لیس ہو کر گوریلوں پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اس گروہ میں زیادہ نوجوان گوریلے تھے جن کا سردار ایک قوی ہیکل اور بڈھا گوریلا تھا جو سب سے آگے ایک محافظ کے طور پر سو رہا تھا اور اس کے خراٹوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب ہمارے شکاریوں نے سوئے ہوئے گوریلوں پر حملہ کیا تو عین اس وقت دوسرے گاؤں کی طرف سے ایک قافلہ جس میں 50-60 مرد و عورتیں شامل تھیں جنگل میں آ نکلا۔ دراصل ان کے گاؤں میں اگلے روز کوئی تقریب تھی جس میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے یہ لوگ ہمارے گاؤں آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ جلتی ہوئی مشعلیں اور ڈھول تھے اور وہ ان گوریلوں کی موجودگی سے بے خبر سودے اس مقام پر آ گئے جہاں ہمارے شکاریوں نے جال لگا رکھے تھے۔ جب گوریلوں پر تیروں کی بارش ہوئی تو وہ جاگے اور چیختے چلاتے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرنے، مگر جال نے راستہ روک لیا۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ دونوں جانب سے آدمیوں نے انہیں گھیر لیا ہے۔ ہمارے شکاریوں کے لیے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ اب تیر نہیں چلا سکتے تھے کیونکہ دوسری جانب سے آنے والے لوگ یقیناً ان تیروں کی زد میں آ جاتے۔ عین اس وقت گوریلوں نے ایک جانب سے جال توڑ کر راستہ بنا لیا اور انتہائی طیش کے عالم میں دوسرے گاؤں کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ گوریلوں کی لرزہ خیز چیخیں، شکاریوں کے نعرے اور للکار، ڈھول کی گرجتی آواز اور عورتوں کی چیخ و پکار، ان سب نے ایک قیامت خیز ہنگامے کو جنم دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گوریلے جیسے امن پسند جانور بھی اس قدر غیظ و غضب میں آئے کہ 10 نہاتے آدمی ان کے ہاتھوں مارے گئے، 15-20 شدید زخمی ہوئے۔ جال کے ٹوٹ جانے سے اور غضب ہو گیا، شکاریوں کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ جو لوگ درختوں پر چڑھے ہوئے تھے وہ تو محفوظ تھے، لیکن جنگل میں پھرنے والوں کو اندھا دھند دور دور تک بھاگنا پڑا۔ بعض خاردار جھاڑیوں میں پھنس کر لہو لہان ہو گئے اور سورج نکلنے تک یہ کیفیت ہوئی کہ پورا جنگل گوریلوں کے غم و غصہ کا نشانہ بن چکا تھا، کیونکہ اسی اثناء میں ان کے گروہ کی ایک حاملہ مادہ ہلاک ہو گئی تھی۔ گوریلوں نے اس کا عجیب اور نہایت بھیانک انتقام لیا۔ دوسرے گاؤں کی 5 عورتوں کو انہوں نے گھیر لیا اور انہیں ہانکتے ہوئے اسی دلدلی میدان کی طرف لے آئے اور انہیں دلدل کے اندر کود جانے پر مجبور کیا، اور یہ 5 عورتیں سینکڑوں فٹ گہری دلدل کے اندر دھس گئیں۔ بمبو یہ کہانی سنا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ رات سر پر آ گئی تھی
اور ہم اس تاریک اور گھنے جنگل میں گاؤں سے 5 میل دور نکل آئے تھے۔ میں نے واپس چلنے کا مشورہ دیا تو رمبیس نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہا، دونوں گریلے قریب ہی چھپے ہوئے ہیں، اگر ہم ذرا ہمت کریں تو انہیں شکار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھروں سے بچھڑ گئے ہیں اور جلد ہی اپنی کمین گاہ سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ انہیں تلاش کرنا چاہیے۔ بمبو اور اس کے ساتھیوں نے بھی رمبیس کی رائے سے اتفاق کیا اور ایک بار پھر سرگرمی سے ان گریلوں کی تلاش شروع ہو گئی۔ یہاں ایسا گپ اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا اور اس پر حد سے زیادہ خنکی۔ گرم کپڑوں کے باوجود میرا جسم سرد ہونے لگا اور دانت بج اٹھے۔ رمبیس تازی کتے کی مانند جھاڑیوں میں سونگھتا اور جھانکتا پھر رہا تھا۔ دوسرے ننگ دھڑنگ شکاری جن کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے اور گلے میں 3 کمان پڑے ہوئے تھے، اس بے پرواہی اطمینان سے گریلوں کو ڈھونڈ رہے تھے جیسے وہ معمولی خرگوش یا بھیڑیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں۔